السلام علیکم۔ ڈرامہ چل ناراض ہے زندگی، جس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ آئلہ کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ اس کی والدہ اور زینہ فوراً اسے ہسپتال لے گئی اور آئلہ کے سسرال والوں کو بھی فون کر کے بتا دیا اور سعد کو بھی انفارم کر دیا۔ سعد اس وقت میٹنگ میں تھا، وہ میٹنگ چھوڑ کر فوراً ہسپتال کے لیے نکلتا ہے۔ رستے میں کچھ آوارہ لڑکے جان بوجھ کر سعد کا رستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سعد کو غصہ آ گیا، وہ گاڑی سے نکل کر ان لڑکوں سے بحث کرنے لگا۔ بحث لڑائی میں بدل گئی۔ ان لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے نے سعد پر گولی چلا دی اور خود وہاں سے بھاگ گئے۔ جب تک پولیس وہاں پہنچی بہت دیر ہو چکی تھی، سعد کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ادھر ہسپتال میں سب سعد کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ آئلہ کا آپریشن کرنا تھا اور سعد کے سائن لینا بہت ضروری تھے۔ کافی دیر تک جب سعد نہیں آیا تو مجبوراً فہد نے سائن کر دیے اور پھر آئلہ کا بھی آپریشن ہو گیا۔ سب بہت خوش تھے۔ تھوڑی دیر بعد سعد کے گھر والوں کو بھی خبر مل گئی کہ سعد کو رستے میں کسی لڑکے نے گولی مار دی اور سعد کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ خبر سب گھر والوں پر قہر بن کے ٹوٹی۔ سعد کی موت کے بارے میں آئلہ کو نہیں بتایا گیا۔ جب آئلہ کو ہوش آیا تب اسے پتا چلا کہ سعد کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کو دفنا دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر آئلہ بہت روتی ہے۔ وہ سب سے گلہ کرتی ہے کہ تم لوگوں نے مجھے آخری بار سعد کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا، بہت غلط کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ۔ آئلہ کی ماں ہی آئلہ کو تسلی دیتی ہے۔ جب آئلہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی تو فہد آئلہ اور اس کی بیٹی کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ گھر جا کر سعد کی بیٹی کو اپنی ماں کو پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی آپ سعد کی بیٹی کو نہیں دیکھیں گی، تو سعد کی ماں آگے سے کہہ دیتی ہے کہ میری نظروں سے دور کر دو اس منحوس کو، اس کی نحوست میرے بیٹے کو کھا گئی۔ آئلہ تو اپنی ساس کی ایسی باتیں سن کر بہت حیران ہوتی ہے۔ شاید وہ اپنی ساس سے کہہ دے کہ یہ آپ میری بیٹی کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں، وہ چھوٹی سی بچی ہے، سعد کی موت میں اس کی کیا غلطی ہے۔ اب شاید آئلہ اپنی عدت سعد کے گھر میں ہی پوری کرے گی۔ عدت کے فوراً بعد سعد کے گھر والے آئلہ اور اس کی بیٹی کو اپنے گھر سے نکال دیں گے۔